کے رستے میں انتقال کر جانا یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی۔ امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے، اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے۔ کہنے لگے سلمان، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگو، آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم دو دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے، حضرت اویس کرنی۔ یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔
لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ ویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو ویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، دادا صاحب گئے تو خالی، ایسے ہی چلے گئے۔ ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کلمہ والا شریف کھڑے رہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی، یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے۔ یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی۔ کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے،
औरंगजेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते थे। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी के पास जाया करते थे। सालिहीन की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के। इन लोगों को प्यार था तो आला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर, तो लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग तो दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। मेरे भाई, कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना तो कपड़े धोए जाते हैं, उतार के फेंके नहीं जाते। चीजें गलत हो जाएं तो गर्द झाड़ी जाती है। उस निजाम को छोड़ा, सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आपको। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आपके अंदर जलवे पैदा करे। और अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं जब पाकपतन शरीफ जाता हूँ या किसी मज़ार पर मैं खड़ा होता हूँ ना, तो वो जो हालात पड़े होते हैं ना उन बुज़ुर्गों के, वो सामने आते हैं कि यहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही तशरीफ़ लाए। देखे ना, अगर कोई बंदा सोचे तो हो सकता है कि उसका कलेजा फटने को आए जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि जो बाबे जन्नत है ना बाबा फरीद साहब का, कहते हैं ऐसे ही बाबे जन्नत नहीं, फरमाते हैं जब बाबा साहब का विसाल हुआ तो बाबा साहब वहीं लेटे हुए थे जहाँ आज उनकी मज़ार है, और उनके सराने बिल्कुल जिस जगह को लोग बाबे जन्नत कहते हैं वहाँ मैंने रसूल पाक को खड़े हुए देखा है। अब कोई आदमी हुजूर की खुशबू महसूस, उसका एक इरादा बन गया ना कि यहाँ हुजूर खड़े थे, उस पर कैफियत क्या तारी होगी, उस पर अंदाज क्या होगा, उस पर वारद क्या होगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। तो ये तो उस वक्त है जब उसके महसूसात होंगे, जब वो नजरियाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक होगा, जब वो खुशबू महसूस करने की सलाहियत रखता होगा। एक बात अज़राए मोहब्बत है, कह देता हूँ क्योंकि सवालात होते रहते, कह देता हूँ। आला हज़रत के एक मुरीद थे मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह, बड़े तगड़े आदमी, जिन लोगों की पोजीशन बड़ी सख्त फाजिल लोग होते हैं ना, और हाजिर जवाब 1 मिनट से पहले। पाकपतन शरीफ गए तो बाबे जन्नत से गुजर के आए। बाबे जन्नत से किसी हमारे आलिम ने नहीं लिखा कि जब वहाँ से गुजर गया आप तौबा ना करे और कोई अच्छा अमल ना करे तो जन्नत में जाएगा। बस ये कहा कि एक दरवाज़ा है जहाँ ख्वाजा निज़ाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़े देखा, गुजर जाए कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए एक बरकत है। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि अब वहाँ से निकल के आ जाए और माज़ अल्लाह झूठ बोले, जो मर्जी करे और कहे मैं जन्नती हो गया। ये माना किसी बंदे ने भी बयान नहीं किया। हाँ, वहाँ से गुजर के आए, सच्ची तौबा करे, बाद में अपने अमाल पे मेहनत करे, अल्लाह उसे बरकत अता करेगा। फरमाते मैं पाकपतन शरीफ से होके आया, रश बड़ा था, उसके अय्याम थे, तो बाबे जन्नत से गुजर के आया तो मैं बस की छत पे बैठ गया। कुछ और लोग भी थे, तो उनमें से कुछ ऐसे साहिबान भी थे जिनको बीमारी होती है छेड़ के रखने की, कोई ना कोई बात किए रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया। कहते हैं उन्होंने बात छेड़ दी, मौलाना कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा पाकपतन शरीफ। तो कहने लगे कि आप वो बहिश्ती दरवाज़ा जिसको कहते हैं बाबे जन्नत, वहाँ से भी गुजरे हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन तो बड़ी लंबी थी पर मौका मिल ही गया है, गुजर गया हूँ वहाँ से। तो कहते हैं मुझे सूंघने लग गए। कहने लगे फिर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया, उन्होंने कहा तंजिया। तो कहते हैं उन्होंने तंज किया तो मुझे भी हक हासिल था, जवाब दर जवाब की तो इजाज़त होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों, आप क्यों सूंघ रहे हैं? कहने लगे मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे अभी उस तक, तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी। तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी है, अगली भी पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये नहीं नज़र से गुजरी? तो कहते अब वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराज़ ही हो गए। तो मैंने कहा भी आपने क्यों छेड़ी बात? मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहाँ से आप, फिर आप ही ने कह दिया कि वहाँ से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, और फिर आपने ही एतराज़ कर दिया। तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हमें भी तो हक हासिल है ना, इतना तो जवाब दर जवाब हम दे सकते हैं। तो भाई इसलिए सालिहीन की मोहब्बत कभी ना छोड़ें, अल्लाह के बंदों का प्यार हो कभी ना छोड़ें। किसी बुजुर्ग का जिक्र हो, किसी सहाबी की बात हो, अहले बैत नबी, हत्ता कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम,
اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ یہ تکمیل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فقط استکمل الایمان کے لفظ آئے حدیث میں۔ اگر تکمیل ایمان چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ۔